अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 43 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम अरकान रहे हैं, लेकिन यहूद में नमाज अदा करना बिल्कुल छोड़ दिया था और ज़कात अदा करने के बजाय सूद खाना शुरू कर दिया था। और इस आयत में इन्हें तंबीह की जा रही है कि अब तमाम अमूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करो। इस आयत और इससे अगली 3 आयात में ख़िताब यहूद और मुसलमानों में मुश्तरक है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 43। व अक़ीमुस सलाता, और कायम करो नमाज। कायम करने का क़याम से है, यानी ज़बरदस्त तरीके से, सही तरीके से नमाज को अदा करो। व आतुज़ ज़कात, और अदा करो ज़कात। और ज़कात का लफ्ज़ जो है इसके जैसे तज़किया से है, और ज़कात के 2 मानी होते हैं। एक मानी है पाक करना और दूसरा मतलब है बढ़ाना या नशोनुमा करना। यहाँ मुराद माल की वो मखसूस मक़दार है जो माल को पाक करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक मखसूस क्वांटिटी पर निकाली जाती है। और ज़कात माल को पाक भी करती है और इंसान के नफ्स और रूह की पाकीज़गी का भी सबब है। फरमाया जा रहा है, वह आतु ज़कात वरकाऊ, और रुकू करो, मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। इस्लाम कबूल करने के बाद बुनियादी तौर पर अमली ज़िंदगी में सबसे पहला हुक्म नमाज का होता है। इसलिए कहा गया है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम क्या करो? नमाज अदा करो। अब नमाज को कायम करो। कुरान करीम में हमेशा नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म आया है, क्योंकि नमाज अल्लाह का हक़ है और ज़कात बंदों का हक़ है, गरीबों का हक़ है। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह का हक़ भी अदा करो और बंदों का हक़ भी अदा करो। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का मतलब ये है कि बाजमात नमाज अदा करने की तरफ इसमें इशारा है, क्योंकि नमाज इज्तिमाई इबादत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात की नमाज अकेले शख्स की नमाज से 27 गुना ज़्यादा फजीलत रखती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने अपनी नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन इसकी नमाज नूर, बुरहान और निजात का बाइस होगी। और जिसने नमाज की हिफाजत ना की, उस दिन उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान होगा और ना निजात। और क़यामत के दिन वह क़ारून, फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ़ के साथ होगा। इसी तरह जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में से ज़कात नहीं देते, तो क़यामत के दिन वही माल अगर सोना चांदी होगा जैसे है, तो उसकी फिर प्लेटें बनाकर जहन्नम की आग में तपाकर उनके चेहरों, उनके पेशानियों, उनके पीठों, उनके पहलुओं पर दाग लगाए जाएंगे। और इसी तरह हदीस में आता है कि उनके वो माल जिसे उन्होंने ज़कात अदा नहीं की, वो माल गंजे नाग की शक्ल में इनके जिस्म से लिपट कर जबड़ों पर काटेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। तो इससे क्या पता चला कि नमाज और ज़कात दीन की बुनियादें हैं। इसलिए इस आयत में इन अमाल का हुक्म दिया जा रहा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियादें 5 हैं। अल्लाह ताला की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। और एक आदमी के मोमिन होने की अव्वलीन पहचान ये है कि इसकी ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें ख़ासियत से हों। इसलिए हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है और ज़कात अदा करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अतअमुरून नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को? अमर से है ना, हुक्म देना। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिल बिर्री, नेकी का। बिर हर अच्छे काम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वतन सऊना, और तुम भूल जाते हो, निस्यान से है ना, भूलने से। और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। व अंतुम, हालांकि तुम
تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اب یہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ عرب کے یہودیوں کو تورات کی وجہ سے بہت بڑا مقام حاصل تھا، اور عرب کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ یہودی ان عرب مشرکوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب سے فرما رہے ہیں کہ جب لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اور عملی زندگی میں خود تم نیک کام نہیں کرتے، تمہارے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، پھر بھی تم یہ غلطی کرتے ہو کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس سے یہ مراد ہے وہ تمام لوگ ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ زندگی میں جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمیں اس پر عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایک شخص کو جہنم میں دیکھیں گے جو اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے چل رہا ہوگا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس کہیں گے کہ حضرت آپ نے تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اچھی باتوں کا حکم کرنے کو کہا تھا اور برائیوں سے روکنے کو کہا تھا، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اسے مسند احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہمارے قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل مند آدمی کے قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے علماء جب مجلسیں قائم کرتے تھے تو اپنے عوام کو کہتے تھے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حق کا ساتھ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے نبی تھے اور سچی کتاب لے کر آئے تھے، اس کو نہیں مانا، حالانکہ خود تو وہ کتاب پڑھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں اس پیغمبر کے بارے میں تفصیلات ہیں، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جس چیز کا مطالبہ تم دوسروں سے کر رہے ہو وہ تم خود نہیں کرتے۔ تو قرآن کی جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ان کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ویسے نہیں کرتے، ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ سچ بولیں اور خود نہیں بولتے، دوسروں سے کہتے ہیں وعدہ پورا کرو اور خود نہیں کرتے۔ سورہ صف کی آیت میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم ایسی باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان آیات سے سبق سیکھنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نیک عمل کرنے کے لیے، استقامت کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو۔ وَاسْتَعِینُوا عون سے ہے، عین و نون، جس کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد مانگو۔ بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ روک لینا، اپنے آپ کو روک لے انسان۔ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت بھاری ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والوں کے، سوائے خشوع کرنے والوں کے بہت بھاری ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کیسے مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرتے ہیں، اور مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور یہ مدد انسان دو طریقوں سے حاصل کرتا ہے، صبر سے اور نماز سے۔ صبر سے مراد ہے رک جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا، نیکیوں پر جمے رہنا۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل آئے انسان پر، کوئی تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا۔ تو نماز پڑھنا اور صبر کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کچھ مشکل نہیں۔ تو نیکی اور کے کاموں میں کامیابی کے لیے ان دونوں ہتھیاروں کا ہونا بہت ضروری ہے، صبر اور نماز کا۔ بخاری کی روایت ہے کہ کسی بندے کو صبر سے زیادہ بھلائی نہیں دی گئی، یعنی جس بندے کو صبر مل گیا اس کو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اور عاجزی اور خشوع کرنے والوں کے لیے صبر اور نماز بہت آسان ہوتی ہے۔ اور یہ خشوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں الذین یظنون،
جو لوگ یقین رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے بندے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنے سب کاموں سے کٹ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، گویا وہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقو کا مطلب ہے ملاقات کرنا، اور یہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کی پریکٹس ہے۔ جو آج نماز نہیں پڑھتے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کس طرح ملاقات کریں گے۔ اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے بندے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ جن لوگوں کی نظریں اپنی آخرت پر ہوتی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ایک دن ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔